خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے۔ ہمیں بھی ایک ذمہ داری ملتی ہے کہ ہم نثر میں بولیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب شعراء کو اشعار پڑھتے دیکھتے ہیں تو خدا سے کہنے کا دل چاہتا ہے خدا تھوڑے سے شعر ہمیں بھی دے دیتا، ہم بھی اس نثر کے ساتھ 2 شعر ہم بھی پڑھ لیتے۔ لیکن پروردگار کا بڑا لطف و کرم ہے ماشاءاللہ، اہل بیت کے چاہنے والوں میں تاریخ میں ہمیشہ بہت اچھے شعراء ہیں، اور بڑے بابصیرت، بڑے مجاہد، با کمال شعراء الحمدللہ رب العالمین تاریخ کے ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں۔ فرزدق سے لے کر عہد حاضر کے، عصر حاضر کے شعراء، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان سب کی مزید توفیقات کے لیے خدا ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، خدا ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان کے کلام کو سید الشہداء کی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سب کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم سب کی کیا کوشش ہے آج کی شب؟ ہم سب کیا چاہتے ہیں آج کی شب؟ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسے کسی موقع کے اوپر کہ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں ہم اللہ کے حضور صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ خدا 1400 سال پہلے سید الشہداء کی تشریف آوری پر مدینے میں ہوتے تو آج اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے، اپنے نبی کے حضور ان کے نواسے کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے تو نہیں ہے، مدینے کے اندر تو نہیں ہے، لیکن دور سے سلام تو کہہ سکتے ہیں۔ ان کی بارگاہ وسیع ہے، ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے، انہوں نے سب فقیروں غریبوں کو آنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ہم اس در کے فقیر ہیں، ہم اس در کے محتاج ہیں، ہم اس در کے مدیون مقروض ہیں۔ اس در نے ہمیں عزت دی ہے، اس در نے ہمیں بصیرت دی ہے، اس در نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ نہیں ہے 1400 سال پہلے کہ اللہ کے رسول کے سامنے پہنچتے، اب تو پہنچ سکتے ہیں، دور سے تو سلام کر سکتے ہیں۔ یہ دور سے ہمارا سلام ہے اپنے رسول کے سامنے پہنچانے کے لیے، اور ان سے کہنے کے لیے کہ اے سرور کائنات، آپ کے نواسے کے ماننے والے چند یہاں پر بھی ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ایسی شب میں زیارت کرو تمہیں یہ فضیلت ملے گی، تمہیں یہ ثواب ملے گا، اور ان تمام کے ساتھ ایک جملہ اور بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر قریب سے زیارت ممکن نہیں ہے تو دور سے زیارت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی بھی سلام کرنے والے کے سلام کو رد نہیں کریں گے۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ہم دور بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا در ہمارے لیے موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کی شب ان کے حضور سلام پہنچانے کی ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ ناقص ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ گناہ گار ہیں۔ اگر معیار یہ ہوتا کہ جو پاکیزہ ہے وہ سلام کہے تو ہم سلام کہنے کے قابل نہ ہوتے۔ ہم سب کو اپنے گناہوں کا علم ہے، لیکن انہوں نے در وسیع رکھا ہے۔ ان کی بارگاہ میں سب کو آنے کی اجازت ہے، اور اسی اعتراف کے ساتھ کہ ہم قابل نہیں ہیں انہوں نے عزت دے دی ہے۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے اور پس پشت ایک عیدی لینے کے لیے۔ ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، عید کا دن آتا تھا تو کسی بزرگ کے گھر پہ جاتے تھے، بزرگ کے گھر پہ جاتے تھے تو اس کو سلام بھی کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سلام تو ہم نے کر لیا ہے، ایک عیدی آپ کی طرف سے بھی ہمیں نصیب ہونی ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ شب عید ہے، اس وقت کائنات کا مالک وقت کے امام ہے، ہم ان کے حضور سلام کریں گے اور دل میں رکھیں گے مولا آپ کی ایک عیدی ہمیں بھی چاہیے۔ ہم نہیں کہیں گے ہمیں عیدی میں کیا چاہیے، جو وہ دے دیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے، جو کچھ دے دیں ہمارے لیے بہت۔ ہم اس فقیر کی طرح نہیں ہیں جو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا دیا ہے، ہم اس فقیر کی طرح ہیں جو دیکھتے ہیں کس نے دیا ہے، کتنے دیے سے اور کیا دیے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ دینے والا بزرگ ہے، چھوٹی چیز دے یا بڑی چیز دے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اپنی عیدی کے حصول کے لیے، عیدی کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔
اور اسی کے ساتھ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے۔ ہمارا سید الشہداء کے ساتھ ایک تعلق الحمدللہ رب العالمین جڑا ہوا ہے، یہ ایک عجیب تعلق ہے، جیسے کہ ہمارے پاس روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ہمارے چاہنے والے ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، ہم ان کی طینت سے خلق ہو گئے، ہم ان کی مٹی سے بن گئے ہیں۔ روایت میں موجود ہے فاضل طینتنا، ہماری فاضل مٹی سے ہی ہمارے چاہنے والے بنے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی چاہنے والے کے سامنے امیر المومنین کا نام لو، اس کا دل کچھ اور کہتا ہے، اور کسی منافق کے سامنے امیر المومنین کا نام لو، اس کا دل کچھ اور کرتا ہے۔ یہ دل کی بات ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ سید الشہداء کا نام بھی اسی طریقے سے 1400 سال کس ظالم و جابر نے سید الشہداء کے نام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی ہے؟ یزید ابن معاویہ علیہ اس وقت سے لے کر یہ صدام حسین تک کون سا ایسا ظالم و جابر تھا جس نے کوشش نہیں کی ہے؟ لیکن سید الشہداء کے نام کو خدا متعال نے گویا عہد کر لیا ہے کہ بلند کرے گا، اور یہ سید الشہداء کے نام کا اثر ہے، سید الشہداء کے کلام کا اثر ہے، سید الشہداء کی شخصیت کا اثر ہے۔ ورنہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، چلو مثال کے طور پر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین سادات میں سے جن کی نسلیں سید الشہداء سے متصل ہیں، جو سادات میں سے نہیں ہیں ان کا کیا تعلق ہے سید الشہداء سے؟ ظاہری تو کوئی تعلق نہیں، بھائی زبان ان کی زبان بولتے ہیں کیا؟ نہیں۔ جغرافیہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر کا فاصلہ ہے۔ سب کچھ علیحدہ ہے، لیکن امام کے نام پر سب متحد ہوئے۔ ایک دوست ایک عجیب منظر بتاتا ہے، بہت قابل آدمی ماشاءاللہ، کہیں اور ہوتا تو میں نام بھی لیتا ہوں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، کہیں اور جگہوں پہ بھی جاتی ہے، بعض اوقات مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ بہت قابل آدمی ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی 20-25 ملکوں کے اندر لیکچرز دینے والا، بہت انٹیلیجنٹ۔ اس کا ایک کام ہے، عجیب کام ہے، چہلم کے دن کسی بھی دنیا کے ادارے میں ہو، چاہے یونیسکو میں، چاہے یونائٹڈ نیشن میں، کہیں پر بھی ہو، چھٹی لے گا، کربلا جائے گا، ایک کام انجام دے گا۔ صرف ایک کام انجام دینے کے لیے چہلم کے دن سید الشہداء کے روضے پہ پہنچے گا۔ مجھے خود بتا رہا تھا ایک دفعہ بندہ خدا، کہنے لگا آپ یقین فرمائیں، جاتا ہوں ہر سال یہ کام کرتا ہوں، حرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے یا حسین یا حسین ماتم کرنا شروع کرتا ہوں، ایک لفظ یا حسین کے سوا کچھ نہیں کہتا، کوئی انجمن لے کے نہیں جاتا، کوئی پارٹی نہیں لے کے جاتا، اکیلا جاتا ہوں، اکیلا جاتا ہوں، حرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یا حسین کیا یا حسین ماتم کرنا شروع کرتا ہوں۔ کہتا ہے بس جیسے ہی شروع کرتا ہوں، ایک دو لوگ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر یا حسین یا حسین یا حسین ماتم کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہنا آقا صاحب ہم لوگ بعض اوقات 3 گھنٹے ماتم کرتے ہیں، اور ہمارا حلقہ کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اس حلقے کے اندر نہ کوئی رنگ شناخت ہے، نہ زبان شناخت ہے، نہ قومیت شناخت ہے، صرف حسین اس کی شناخت ہے، صرف حسین، صرف یا حسین اور کچھ نہیں۔ کہنے لگا آپ یقین فرمائیے کسی کوئی نوحہ نہیں پڑھتا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی کے اندر، اور اس حلقے کے اندر عرب، عجم، اردو بولنے والے، انگریزی بولنے والے، کون سی قومیت کے لوگ، صرف ایک نام کے اوپر یا حسین، بس۔ یہ ہمارے مولا کا نام ہے، خدا تعالیٰ نے اس نام کو عزت دی۔ ہمیں اور آپ کو خدا تعالیٰ کا کتنا شکر بجا لانا پڑے گا کہ خدا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ پہنچتے حسین کے در پہ، تو نہیں معلوم کس بنی امیہ کے سامنے اس وقت سر جھکا رہے ہوتے، کن پست انسانوں کے سامنے اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے۔ یہ خدا کا نہیں معلوم کہاں سے اس کا شکر برسا ہم پر کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑتے ہوئے حسین کے نام سے جا کر متصل ہو بحمدللہ رب العالمین۔ خدا متعال کا احسان ہے، احسان محترم۔ میں نے چند جملات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے، اپنے اس کام کو پہچانیں، اس آنے اور جانے کو پہچانیں۔ یہ صرف آنا جانا نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور ایک گواہی تیار کرنا ہے، خدایا ہم تیرے حبیب کے نواسے کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری گواہی ہے۔ خدا تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں سید الشہداء کی محبت کے لیے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور اس محبت کے اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اسی کے ساتھ عزیزان محترم یہ عرض کرنا چاہوں گا، سید الشہداء چاہے کربلا کا واقعہ ہو چاہے اس سے پہلے ہو، مسلسل لوگوں کے سامنے ایک بات سمجھا رہے تھے، اور پورا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب فکر اس بات کو سمجھا رہا تھا کہ جو کچھ حسین نے کرنا ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ بار بار ہو رہا تھا ایسا، سید الشہداء کی ولادت سے پہلے، سید الشہداء کی ولادت بسعادت کے وقت، شہادت سے پہلے، شہادت کے وقت، مسلسل ایک پیغام اہل بیت کی طرف سے آ رہا تھا، جو حسین نے کرنا ہے یہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ مشہور و معروف روایت موجود ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن يَبْرِدَ أَبَدًا۔ فرمایا شہادت حسین سے دلوں میں وہ حرارت اٹھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ابدی ہے یہ، لن یبردا ابدا، ابد تک کے لیے یہ حرارت رہے گی، اس حرارت کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ عزیزان محترم، ہم ایک ایسی شخصیت کے سامنے، کائنات میں منفرد شخصیت ہے، ایک معصوم کی ایسی شخصیت جس کو 4 معصومین نے تربیت دی ہے۔ یہ عجیب منفرد شخصیت، 4 معصومین علیہ السلام نے ایک شخصیت کی تربیت کی ہے، اور نہ صرف ان کی تربیت ہوئی ہے بلکہ ان کے ساتھ پورا لشکر تربیت پایا ہے۔ اور یہ شعبان معظم جیسا کہ اختر صاحب بیان فرما رہے تھے، عجیب مہینہ ہے، عجیب مہینہ ہے۔ یعنی اگر صرف ذہن میں لاؤں ان ولادتوں کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سید الشہداء کی شخصیت بیچ میں ہے اور زینب و عباس کا حصار ہے، کہ پہلے بی زینب، پھر سید الشہداء اور پھر مولا ابو الفضل عباس، وہ امام کی شخصیت ان کے حصار کے اندر۔ ایک عجیب مہینہ ہے یہ، اور ہم اس مہینے کے اندر الحمدللہ رب العالمین، وہ سید الشہداء نے ایک پیغام دیا تھا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں چند باریک نکات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے ایک پیغام دیا ہے، سید الشہداء کے تمام کام سے، ان کے نظریات سے، ان کے اقوال سے، ان کے اجداد، ان کے آباء، ان کے تمام کے اقوال سے نظر آ رہا تھا سید الشہداء کا کام باقی رہے گا۔ سید الشہداء کا کام باقی رہے گا کیا مطلب؟ یعنی قیامت تک سید الشہداء کی سیرت پر چلنے کے لیے قدم باقی رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے سامنے ایک چیلنج ہوگا، اس پہ ضرور غور فرمائیے۔ تمام انسانوں کے سامنے قیامت تک کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کون ہے جو حسین کے راستے پر چلے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ تصور یہ فرما لیں کہ میں آپ کے سامنے جذباتیت نہیں کروں گا، نہ میرا کام ہے نہ میں جذباتیت کر سکتا ہوں، مجھے آپ کے سامنے عقلانیت کے ساتھ، عقل اور شعور کی گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی بات عرض کرنی پڑے گی۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قیامت تک انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے، کون ہے جو حسین کے راستے پر چلے گا؟ اچھا آپ کبھی انجیل کا مطالعہ فرمائیے، یہی بائبل جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں بازاروں کے اندر دستیاب ہے، محترم عیسائی دوستوں کے پاس موجود ہے، اسی انجیل کو لے لیجئے، اس کتاب کو کھولیے، آخری چیپٹر پہ آ جائیے، آخری چیپٹر کے اوپر جب آپ آ جائیں گے اس کے اندر کائنات کی خلقت کے تمام مراحل کو پہلے دن سے لے کر اور اس کتاب کے مطابق قیامت تک تمام کو بیان کیا گیا ہے چند صفحات کے اندر، یعنی سمجھ لیجیے مجموعی طور پر مختلف پرنٹ ظاہر مختلف فونٹس اور سائز کے اندر چھپتے ہیں، لیکن سمجھ لیجیے 25-30 صفحات کے اندر پوری کائنات کی خلقت کو پہلے دن سے لے کر قیامت تک اس کتاب کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کو مکاشفہ کہتے ہیں انگلش میں، ریویلیشن، کہ اس میں کچھ کشف ہو رہے ہیں، اور یہ مکاشفہ بیان کیا گیا ہے، مثلا حضرت یوحنا کے اوپر مکاشفہ ہوا۔ اب اس مکاشفے کے اندر اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں بہت سمبولک ہے، برصغیر تذکرہ بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں یہ میرا موضوع نہیں ہے، بہت زیادہ سمبولک ہے۔ اب جو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا، اگر کوئی بائبل کی ریولیشن مکاشفہ کو پڑھے تب سمجھ میں آئے گا جو قرآن آسان ہو کے نازل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ انجیل میں بہت سمبولزم ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس انجیل کو آسانی سے، اتنی زیادہ علامتی باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی اس انجیل کو پڑھے
اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پس منظر کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو تو میں یقین سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر نہ پتا ہو آپ کو کہ یہ انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے کسی شیعہ نے لکھی ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ کسی شیعہ نے لکھی ہے، اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ مکاشفہ عیسائیوں کی کتاب ہے۔ کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر جا کے دیکھیے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے چیپٹرز کو دیکھتے چلے جائیے، شروع میں ہی بالکل 5-6 چیپٹرز کو آپ دیکھیں گے، خلقت کائنات کو دیکھیں گے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ 5 انوار کا تذکرہ ملے گا آپ کو، ایک خاتون کا تذکرہ ملے گا جن پہ 12 ستاروں کا تاج لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب ہے یہ کتاب، آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا، لیکن بہت سمبولک ہے، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، بعض جگہوں پہ پہنچ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کتاب نے کہنا کیا ہے، لیکن اگر آپ ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ 5 انوار کا تذکرہ ہے، 5 نور کا تذکرہ ہے۔ ایک موقع پر صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت عجیب منظر جو میرے پوائنٹ سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک موقع کے اوپر لکھا ہے کہ خدا عرش پر ہے، اب ظاہر یہ سمبولزم ہے، میں اس کی ساری کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں، جو کچھ وہاں پر ہے اس کو میں اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہوں۔ صرف لکھا ہے کہ خدا عرش کے اوپر ہے، اس نے ایک کتاب ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کتاب کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کتاب کو ہاتھ میں لے کر پوری خلائق کے سامنے، انسانیت کے سامنے کتاب رکھتا ہے، اور کتاب رکھ کر پوری خلائق اور انسانیت سے کہتا ہے کوئی جو اس کتاب کی مہریں کھولے؟ پوری کائنات مجبور ہو جاتی ہے، اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کی مہروں کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ انسانیت بے بس ہو رہی ہے تو بڑے بڑے ملائک گریہ کرنے لگتے ہیں کہ خدایا یہ کیا ہوا؟ انسانیت میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن کسی میں اس مہر کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا، لوگ گریہ کرنے لگے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے، تو اچانک ایک ذبح ہوا سامنے آیا، اور اس نے خدا سے کہا کہ خدایا میں تیری کتاب کی مہریں کھولوں گا۔ ایک ذبح ہوا سامنے آیا، اس نے کہا خدایا میں تیری کتاب کی مہریں کھولوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو انوار اور سب کے سب اس کی شان پہ گریہ کرنے لگے، سب نے گریہ کیا، اور جب گریہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کتاب اس کو دی، اس نے مہریں کھولی، اور اس موقع پر خدا نے اس ذبح ہوئے سے ایک وعدہ کیا، کہا میں ہر قوم نسل قبیلے میں تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا، قیامت تک ہر قوم قبیلے نسل گروہ کے اندر تیرے رونے والوں کو قرار دوں گا۔ یہ انجیل کے اندر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء کا کام کربلا کی مٹی کے اندر محدود نہیں ہے، سید الشہداء کا کام آفاقی ہے، اور سید الشہداء خود بار بار اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میرا کام ختم نہیں ہوگا، میرا کام باقی رہے گا، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اور خود سید الشہداء نے جو میرے نزدیک سب سے اہم جملہ تھا جو مجھ جیسے طالب علموں کے سامنے بیان فرمایا، ہماری آنکھیں فوراً کھل جانی چاہیے، جب وہ مدینہ کے اندر فرما رہے تھے مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ گویا سید الشہداء نے عزیزان محترم بلا کسی جذباتیت کے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل، بلا کسی جذباتیت کے سید الشہداء نے میرے اور آپ کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے جیسے بننے کی صلاحیت حاصل کرو؟ مثلی، میرا جیسا۔ اب ہمیں معلوم ہے کوئی سید الشہداء جیسا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء جیسا بننے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لیکن سید الشہداء نے چیپٹر کو کھول دیا، کہا نہیں، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دور میں یہ راستہ کھلا ہوگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں ہم سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے۔ اب صرف یہاں پر ایک حساس سوال ہے، وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یہاں 2 مکتب فکر بن رہے ہیں عزیزان محترم۔ سید الشہداء نے فرمایا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں میں تمام انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سید الشہداء پوری انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو مثل حسین ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو مثل یزید ہے۔ ختم معاملہ۔ اب وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ مت کا ماننے والا ہے، اسلام کا ماننے والا ہے،
کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہے، سید الشہداء فرمانے 2 طرح کے انسان ہیں دنیا کے اندر، یا میرا جیسا ہے یا یزید جیسا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ حسین کے جیسا بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اور یہ سوال انتہائی حساس سوال ہے۔ ایک اور روایت، انتہائی اہم روایت کے سائے میں وہاں پر بھی یہ سوال آتا ہے، اور میں وہاں پر بھی آپ کی خدمت میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو میں نے وہاں پر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا اس تمسک کا مطلب کیا ہے۔ ابھی دونوں سوال اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تم قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اور سید الشہداء فرمانے مثلی لا یبایع مثلہ، یہ مثل سید الشہداء بننے کے لیے چلنا کہاں پڑتا ہے، راستہ کیسا راستہ ہے؟ اور ان دونوں کی عظمت پہنچے گی ایک لقب کے اندر جو ہمارے ہاں بہت چھوٹا بن گیا ہے، بہت رائج ہو گیا ہے، جبکہ یہ لقب بہت بڑا لقب ہے، اور وہ لقب ہے شیعہ علی، علی کا شیعہ۔ علی کا شیعہ بہت بڑا لقب ہے، علی کا چاہنے والا ہم جیسا ہو سکتا ہے، ایک علی کے چاہنے والے ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ایک علی کا شیعہ ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ اب 3 ٹائٹلز یہاں پہ جمع ہوئے، شیعہ علی، اہل بیت اور قرآن سے تمسک کرنے والا، اور نمبر 3 مثل حسین، مثلی لا یبایع مثلہ۔